اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر واجل. اللہ اکبر علی ما ہدانا. الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی بدلے میں نہیں دے رہا، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً عنقریب وہ راضی ہو جائے گا. یہ ہے اصل دین، کہ چھوٹے سے چھوٹا ایکٹ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. کچھ بھی کرے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، چاہے لوگوں کے حقوق ہوں، یعنی لوگوں کے کام آ رہے ہوں، جیسے کہ آتا ہے فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون. پس قرابت والے کو اس کا حق دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی یہ سارے کام اللہ کے چہرے کی خاطر کرو، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دوستی ہو دشمنی ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. من احب للہ و ابغض للہ، اور پھر آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. لوگوں کی خاطر نیک کام نہ کیا جائے کہ میرے والدین راضی ہوں گے، میں نیکی کا کام، میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ میرا شوہر خوش ہو جائے، میرے بچے خوش ہو جائیں. یعنی کوئی بھی کام اس لیے نہیں کہ کسی انسان کو پلیز کرنا ہے، ہمیشہ توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رہے. اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے جو ایک دعائے استفتاح ہمیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت. یہ ہے اصل دین، سب کچھ اللہ کے لیے. اور پھر انسان یہ سوچتے ہوئے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اچھا اخلاق دے، تیرے سوا کوئی اچھا اخلاق نہیں دے سکتا، یعنی یہ میری کوشش سے نہیں ہوگا، لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا، تو ہی توفیق دے گا. میرے برے اخلاق کو دور کر دے، اور یہ تو ہی دور کر سکتا ہے. ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، تیری طرف آتا ہوں، تو برکتوں والا ہے، تو بلند ہے، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. کتنی آہوزاری ہے اس دعا کے اندر، تیری پسند کے مطابق اٹھتا ہے. پکار تجھی سے ہے، میری امید اور فریاد تجھی سے ہے. تو بہترین دین وہ ہے جس میں انسان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط ہو جائے. پھر اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دین وہ ہے جو آسان ہو. ان خیر دینکم ایسرہ. تو بات یہ ہے کہ افضل دین جو ہے وہ آسان دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرا کر کہی. ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی آتا ہے بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی چل نہیں سکے گی، وہ تھک جائے گا، چھوڑ دے گا. یعنی اگر ہم غلوف کرنے لگیں گے، ٹو مچ کرنے لگیں گے کوئی چیز، تو وہ ہونے کی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے بس سے باہر ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم چلنا شروع ہو گئے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے. جب ہم مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا.
رکوع اور سجدے کرتا جا رہا تھا، پڑھتا ہی جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے مبالغے کے ساتھ اس کی تعریف شروع کر دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو نہ سناؤ ورنہ اسے ہلاک کر دو گے، یعنی اس کی نیکیوں کی بہت تعریف اس کے سامنے مت کرو۔ اور پھر آپ چل دیے، آپ حجرات کے پاس گئے اور وہاں آپ نے دونوں اپنے ہاتھ جھاڑے اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ تمہارے دین میں سے افضل وہ ہے جو آسان ہو، یعنی اپنے اوپر اتنی مشقت نہ لا دو کہ جو تم پھر کر نہ سکو، چاہے چھوٹا عمل ہو لیکن اسے مستقل بنیادوں پر کرو، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ایک دن میں بہت ساری عبادت کہ سارا دن مسجد میں کھڑے ہو کر نفل پڑھتے رہو اور اگلے دن فرض نماز کے لیے بھی غائب ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، جو باندھو پھر اس کے ساتھ بندھے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ دین سنجیدہ اور مضبوط ہے، دس از اے سیریس میٹر، لہٰذا تم اس میں نرمی کے ساتھ چلو، یعنی آسانی اور سہولت کے ساتھ چلو۔ یعنی دین کے کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جو آسانی سے کیے جا سکتے، جو آپ کی ہمت ہو کرنے کی، یعنی اپنے اوپر عبادات کا ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جن کو نبھاتے ہوئے آپ سخت مشقت میں پڑ جائیں۔ مثلا پوری رات ہی عبادت کرنا، ہر روز ہی روزہ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے ان ھذا الدین یسر وان بعدہ ایسر من بعد، یہ دین یقیناً آسان ہے اور دین کے بعض احکام بعض کی نسبت آسان ہے۔ جیسے ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میں کچھ بہت زیادہ نہیں کام کر سکتی، کوئی عبادت نہیں کر سکتی، مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دے جو میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں۔ تو آپ نے ان کو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے کہا، فرمایا کہ یہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے انسان کی صحت، انسان کی عمر، انسان کی مصروفیت، انسان کے حالات، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحت والی لمبی زندگی دیتا ہے، وہ دیر تک عبادت کرتے ہیں۔ بہت سے بزرگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو 80 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ یہ کتنے ہر ڈرام ہے، کیوں کرسی پہ بیٹھے؟ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو، آپ کو اس کی کنڈیشن نہیں پتا، آپ کو کیا معلوم اس کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں نہیں نیچے زمین پہ جا سکتا۔ لیکن اگر آپ جا سکتے ہو، جان بوجھ کے نہیں جا رہے، تو پھر یہ اور بات ہے، آپ اجر میں پیچھے ہیں، محروم ہیں۔ تو اس دین میں رخصتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، وہ کرو جو خوشی سے کرو، کیونکہ کچھ کام ہم کر لیتے ہیں لیکن پھر بددلی سے کرتے ہیں، پھر اس کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں، پھر مصیبت سمجھ کے کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی خوشی سے ہم کریں گے اتنی خوشی سے اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے، جتنی محبت سے ہم کریں گے کوئی کام، جتنے شوق سے ہم کریں گے، ویسا ہی رسپانس وہاں سے آئے گا۔ تو ہم اپنی نیت کی بھی تجدید کرتے رہیں اور شوق سے کاموں کو کریں، اور اعمال میں نرمی سے کام لیں، یعنی اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جو آپ کر نہ سکیں۔ تکلف نہ کریں عبادت میں، ایسے کام نہ کریں جس سے آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں کہ اب روز ہی یہ کام کروں، ہر وقت یہی کروں، کیونکہ پھر انسان تھک جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کی مثال رہبانیت ہے، جس کا ذکر سورۃ الحدید میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ان کے آثار پر پے در پے ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہم نے رحمت اور شفقت ڈال دی، یعنی نصارہ۔ اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، یعنی ترک دنیا، کہ دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، کچھ کھاؤ پیو نہیں، فاقے کاٹو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو، سو نہیں، اپنے آپ کو اذیت دو، مشقت میں ڈالو۔ ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، یہ بدعات تھیں، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی رہبانیت نہیں کی، مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب طریقے اختیار کر لیے کہ شاید اگر ہم اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم زیادہ تکلیف سے کام کریں گے، مشقت سے کام کریں گے تو اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ یہ ٹھیک ہے، ایک شخص کو
آسانی سے کام کرنا ملتا ہے، اور ایک شخص کو وہی کام ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس کی تو خیر ہے کہ اب فرض نماز ہے، کھڑے ہو کے آپ پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدے میں مشکل سے جاتے ہیں، آپ کو زیادہ اجر ملے گا. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو تکلفاً کسی مشکل میں ڈال رہے ہیں تو وہ پھر باعث اجر نہیں ہے. اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا. مثال کے طور پر سفر میں آدھی نماز ہے، آپ کا نہیں میں تو پوری ہی پڑھوں گی، میرے پاس تو ہمت ہے. نہیں، اللہ نے آپ کو رخصت دی تھی، آپ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو پورا اجر ملے گا. آپ بیمار ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اب آپ خواہ کھڑے ہو رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگا رہے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں، آپ بیٹھ جائیں. تو ایسی صورت میں جب آپ یہ سوچ کے نیکی کرتے ہیں کہ مشکل سے کروں گی تو زیادہ اجر ہوگا، نہیں، مشکل میں ڈالنا نیکی نہیں ہے. فرمایا پھر انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق. کیونکہ پھر جب انسان ٹو مچ کوئی چیز کرنے لگتا ہے تو پھر اس کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے، جتنی شدت سے اس کی طرف بڑھتا ہے اتنی شدت سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے وہ طریقے آسان طریقے ہیں، اور ویسے بھی عمومی طور پر بھی پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسان ہے. یعنی پچھلی اقوام کو جو احکام دیے گئے تھے ان میں کچھ مشکل بھی تھے، کیونکہ ان کی بعض نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ سختی کی تھی. یعنی کچھ احکام ان کو بطور سزا بھی دیے گئے تھے. مثلا ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یا اسی طرح ان کے اوپر چربی حرام کر دی گئی تھی، ناخنوں والے جانور وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر معاملے میں آسانی کی، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، ہر معاملے میں ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ جن پر عمل کرنا آسان ہے. یعنی آسانی وہ عمل ہے جو ہمارے نفس پر بوجھ نہ بنے، جسم پر بوجھ نہ بنے. اور تنگی ہر وہ عمل ہوتا ہے جو نفس کو مشقت میں ڈال دے اور جسم کو نقصان پہنچائے. اسی طرح قرآن کو آسان کر دیا گیا، اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر اسی طرح جو عقائد ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یعنی 5-6 چیزیں ایسی بتا دی گئی کہ بس ان کو مان لو. ان کو یاد رکھنا بھی آسان، بہت لمبی ڈیٹیل ہمیں نہیں دی گئی کہ 100 باتیں ہوں اور ہم وہ ساری ان کی ڈیٹیل معلوم کرتے رہیں، ایسی مشکل میں نہیں ڈالا. پھر اسی طرح باقی احکامات جو ہیں عبادات میں، ان میں بھی بہت رعایت رکھی گئی ہمارے کمزور ہونے کی. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا، تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند کیا، تمہارے لیے تنگی کو ناپسند کیا. اور 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی، اور فرمایا اس امت نے تنگی کو پکڑ لیا اور آسانی کو چھوڑ دیا. یعنی انسان کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مشکل کام کرنے میں زیادہ اجر ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کریں. یعنی جو آسانی اللہ نے کی ہے ان پر عمل کرنا اللہ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کو پسند کرتا ہے. نافرمانی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے نا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کے اپوزٹ. پھر سورۃ تغابن میں آتا فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، یعنی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ہی عمل کرو. ایک خاتون کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ 2 ستونوں کے درمیان ایک لٹکی ہوئی رسی کے ساتھ لٹک کے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی، یعنی رات کی عبادت کرتی. تو آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خاتون اس سے سہارا لیتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کو پکڑ لیتی ہیں. آپ نے فرمایا رسی کھول دو، یہ رسی کھول دو.
پھر فرمایا جب تک تمہارے اندر چستی ہو، آسانی سے نماز پڑھ سکو پڑھو، جب سستی کا محسوس کرو، تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، تو پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ ہم سے ہمارے طوق اتاریں، یعنی جو مشکل چیزیں پچھلی امتوں میں آ گئیں ان کو ہم سے ہٹائیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وضو کا حکم دیتا۔ ہر نماز، ایک اور روایت میں آتا ہے میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، لیکن آپ نے نہیں دیا، آپ کو پتا تھا کہ لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہوگا تو آسانی پیدا کر دی۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے، بشرطے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو پھر اس سے بہت دور رہتے۔ یعنی آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ نافرمانی کرنے لگے انسان یا گناہ کے کام کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد